بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند معجزات کا ذکر کرتے ہیں۔ معجزہ نمبر 1۔ حضرت ابو بکر صدیق بن قحافہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلم و ستم سے تنگ آ کر قریشیوں کے گھر چھوڑ کر میدان میں جا کر ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے۔ آپ نے اپنی تلوار کو اس درخت کی شاخ سے لٹکا دیا تھا۔ اچانک ایک یہودی اعرابی نے وہ تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے واسطے اٹھائی۔ فوراً درخت نے اپنی شاخ سے اس یہودی کو ایسا مارا کہ اس کا مغز منہ سے نکل پڑا اور پھر عذاب ابدی میں گرفتار ہوا۔ معجزہ نمبر 2۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک مٹکا گھی کا حضرت نے مالک بن انس کی ماں کو عنایت کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس مٹکے سے تقریباً 45 برس تک گھی خرچ کیا گیا، لیکن وہ خالی نہ ہوا، مگر بعد میں ایک دھکا لگنے سے وہ مٹکا ٹوٹا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ معجزہ نمبر 3۔ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا۔ اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم داہنے ہاتھ سے کھانا کھایا کرو۔ اس شخص نے مکر و بہانہ سے کچھ عذر پیش کیا اور کہنے لگا کہ اسی وجہ سے میں داہنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تو نہ کھا سکے گا۔ پھر تاعمر وہ شخص اپنے داہنے ہاتھ سے کھانا نہ کھا سکا۔ معجزہ نمبر 4۔ ایک دن 1400 آدمی کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا، لیکن پانی نہ تھا۔ تمام کار ضروریات کے واسطے سب کے سب عاجز اور مجبور تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی شہادت کی زمین پر ٹیک دی۔ اسی وقت اس سے پانی جاری ہو گیا۔ چنانچہ تمام لشکر وضو اور غسل اور کار ضروریات سے فارغ و آسودہ ہوا۔ معجزہ نمبر 5۔ ایک مرتبہ کئی شخص انصار سے آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے اونٹ بہت شوخی کرتے ہیں اور اپنی پیٹھ پر سے بوجھ نیچے ڈال دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اونٹوں کے پاس جا کر کچھ پڑھا، پھر ان اونٹوں نے کبھی سرکشی نہ کی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، سب حیوان آپ کو سجدہ کرتے ہیں، کیا ہم بھی آپ کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں۔ اگر سجدہ کرنا آدمیوں کو روا ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ معجزہ نمبر 6۔ ایک دن ایک اعرابی کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ آپ کی پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ درخت جو میرے سامنے ہے یہ گواہ ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا، چنانچہ وہ درخت خدا کے حکم سے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور پھر 3 مرتبہ اس درخت نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تب وہ اعرابی یہ حال دیکھ کر فوراً ایمان لے آیا۔ معجزہ نمبر 7۔ ایک لڑکا جس دن پیدا ہوا اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ اے لڑکے میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کے واسطے برکت کی دعا کی۔ معجزہ نمبر 8۔ ایک شخص گونگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ اس نے بے تامل کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ معجزہ نمبر 9۔ ایک شخص اپنے لڑکے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا اور کہا اے حضرت یہ لڑکا مثل گونگے کے چپ رہتا ہے اور بات نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا پانی اپنے کلی کا پلایا اور وہ فی الفور باتیں کرنے لگا، اور پھر ایسا بڑا عالم اور عقل مند ہوا کہ اکثر لوگ اس سے تعلیم پاتے تھے۔ معجزہ نمبر 10۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے واسطے دعائے برکت کی، سو ان کے واسطے دروازہ روزی کا اس قدر کشادہ ہوا کہ اگر وہ پتھر اٹھاتے تو اس کے نیچے سے بھی سونا چاندی پاتے۔ پہلے وہ فقیر تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ایسے امیر ہوئے کہ ان کی موت کے بعد 50,000 بموجب وصیت محتاجوں کو دیے گئے اور 4 لاکھ دینار 4 بیویوں کے حصے میں آئے۔
حالانکہ وہ خود بھی بہت کچھ خیرات کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بہشت کی بشارت دی تھی۔ معجزہ نمبر 11۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر دعا کی۔ اس دعا کی برکت سے حضرت عمر ہر وقت جوان معلوم ہوتے تھے، حالانکہ وہ 80 برس کے تھے۔ معجزہ نمبر 12۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت فاطمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر تسلی دی اور اپنا شکم مبارک کا کپڑا اٹھا کر دکھایا اور کہا کہ میں بھی 4 پتھر باندھے ہوئے ہوں تاکہ تم کو اچھی طرح سے تسکین و تسلی ہو جائے۔ یعنی 4 دن سے کھانا تناول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہیں کیا تھا۔ پھر اس کے بعد اپنی صاحبزادی کی بھوک سے غمگین ہو کر صحرا کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں ایک اعرابی اونٹوں کو پانی پلاتا تھا۔ ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اعرابی، کوئی مزدوری بتا۔ اس نے کہا، تم کنویں سے پانی نکالو، ایک ڈول پر 3 خرمے مزدوری کے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ جب پہلے ڈول کی اجرت میں 3 خرمے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تناول فرمایا اور پھر پانی نکالنے میں مشغول ہوئے۔ جب 8 ڈول اور نکالے، قضائے الہی سے رسی ٹوٹ گئی اور ڈول کنویں میں گر گیا۔ یہ دیکھ کر اعرابی بہت ہی غصے میں آ گیا اور گستاخی کرنے لگا۔ آپ نے اس کا ڈول بھی کنویں سے نکالا اور 24 خرمے اپنی اجرت کے لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے آئے۔ اعرابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحمل دیکھا، اپنی حرکت نامعقول سے نادم و پشیمان ہو کر اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا اور اس کے درد سے بے ہوش ہو گیا۔ جب تھوڑا ہوش آیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے دروازے پر جا کر شور و غوغا کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعرابی کی خبر سن کر باہر تشریف لے آئے۔ نے اس اعرابی سے پوچھا، ہاتھ اپنے سے تو نے کیا کیا؟ یا حضرت مجھے معاف کیجیے، میں نے نادانستہ گستاخی کی ہے، اس کے خوف سے میں نے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا اور اب میں عفو درگزر کا خواہاں ہوں۔ آپ بے شک رحمت للعالمین ہیں، لہٰذا میرے حال پر رحم کیجیے اور میرے کٹے ہوئے ہاتھ کو درست کیجیے۔ پھر آپ نے اس کے کٹے ہوئے ہاتھ ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک دیا۔ بحکم خدا اس کا ہاتھ بدستور سابق ہو گیا اور پھر وہی اعرابی اس معجزہ کو دیکھ کر فوراً ایمان لے آیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔